آپ ناراض نہ ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ عورت مارچ بھی میرے خیال میں پچھلے دنوں ہوا تھا، یہ عورت کی آزادی اور حقوق نسواں کے معاملے سے. تو تھوڑی تھوڑی چیزیں وہ میڈیا چونکہ پیسے لیتا ہے، باہر کی جو قوتیں ہیں، پھر وہ نظریہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ دھونسا جاتا ہے. اور جو خواتین وہاں باہر نکلتی ہیں روڈوں کے اوپر کہ عورت کو آزادی دیں، وہ کون سی آزادی چاہتی ہیں؟ وہ یہ چاہتی ہیں کہ عورت گھر میں نہ رہے، وہ گھر سے باہر نکلے، گھر میں باہر نکل کے وہ مزدوری بھی کرے، جاب بھی کرے. ایک خاتون یا ایک مرد جتنی اچھی مرضی اچھی جاب پہ ہو، وہ ہوتا تو نوکر ہی ہے نا. چاہے آپ جتنی مرضی اچھی جاب پر ہوں، آپ کسی کے نیچے ملازم ہیں، آپ نوکر ہیں. اسلام جو ہے وہ عورت کو نوکر نہیں بناتا، اسلام تو عورت کو ملکہ بناتا ہے کہ مرد باہر جائے، وہ کام کرے، وہ پیسے کمائے، عورت صرف گھر کے کام کرے. تو سیدہ پاک سے بالخصوص فرمایا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی سے پہلے فرمایا، بیٹا جو گھر کے کام ہیں وہ آپ کے ذمہ میں ہیں، جو گھر کے باہر کے کام ہیں وہ مولا علی کے ذمہ میں ہیں. ہم چاہتے ہیں جو عورتیں پورے دفتر کے لوگوں کو چائے پلاتی ہیں اور بس میں تمام مسافروں کو چائے اور کھانا دیتی ہیں اور ایئر لائن میں تمام مسافروں کو پانی اور کھانا دیتی ہیں، وہ جو ہے وہ آزاد ہیں. اور جو گھر میں 2-3 لوگوں کی خدمت کرتی ہیں، ہمارا معاشرہ سمجھتے شاید وہ غلام ہیں، وہ غیر محرموں کی خدمت کر رہی ہیں، ڈیوٹی دے رہی ہیں چند پیسوں کے لیے. اور پھر اس طرح کے کئی جو واقعات ہوتے ہیں وہ اس قدر شرمناک ہوتے ہیں کہ بندہ الیاذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ چیز آج ذہن میں لے کے جائیں، گھر کے اندر کے کام حضور نے کس کے ذمہ میں لگائے ہیں؟ عورت کے ذمہ میں. اور گھر سے باہر کے جو کام ہیں وہ حضور علیہ السلام نے مرد کے ذمہ میں لگائے ہیں. پہلا پہلو. پھر سیدہ نے چکی خود پیسی ہے کہ نہیں پیسی؟ مقام کتنا بلند ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. جنت میں جتنی عورتیں ہیں سیدہ پاک ان کی سردار ہیں. حسنین کریمین کی آپ والد ہیں اور مولا علی کی آپ زوج ہیں. اتنی بڑی ہستی اور اتنا بڑا مقام کہ وہ گھر میں تشریف لائیں تو حضور اپنی جگہ سے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ پر سیدہ پاک کو بٹھائیں. لیکن گھر کے کام چاہے چکی کیوں نہ چلانی ہو، سیدہ خود چکی چلا رہی ہیں. وہ کسی نے کہا تھا تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا، کرم کا دریا جناب زہرا. کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت. رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول عذرا جناب زہرا. اور یہ غیر ممکن ہے کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی. یہ غیر ممکن ہے کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی. قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا. فدا ہے عالم تمام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر. دونوں جہاں میں میرا واللہ فقط سہارا جناب زہرا، فقط سہارا جناب زہرا. پھر چکی خود چلا رہی ہیں کہ ہاتھوں پہ جو ہے وہ چھالے بنے ہوئے ہیں. یہ پہلا. اور کبھی جا کے حضور علیہ السلام سے شکایت نہیں کی کہ مولا علی کے گھر کے حالات کیا ہیں. آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے. کئی دن فاقے دیکھے ہیں سیدہ پاک نے. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل رہے ہیں، شیخین حضور کے ساتھ ہیں، جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم حضور کے ساتھ ہیں. حضور اس محلے میں پہنچے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں محلے میں جب حضور پہنچے تو حضرت ابو ایوب انصاری کمرے کے اندر تھے تو فوراً دوڑے ہیں دروازے کی طرف. گھر والوں نے کہا تم دوڑ کیوں رہے ہو؟ دروازے پہ کسی نے دستک نہیں دی، دروازہ تو کسی نے نہیں کھٹکھٹایا، دوڑ کیوں رہے ہو؟ فرمایا تم سونگ نہیں رہے، میرے آقا کی خوشبو مجھے حاصل ہو رہی تھی. ایسے لگ رہا ہے جیسے حضور میرے محلے میں موجود ہیں.
یہ خوشبو میرا محلہ جو معطر ہو رہا ہے یہ میرے محبوب کی خوشبو ہے۔ فوراً دروازہ کھولا ہے، باہر آئے ہیں تو پوچھا ہے تو فلاں جگہ پہ حضور ہیں، آ کے سلام پیش کیا ہے۔ سلام پیش کرنے کے بعد عرض کی ہے آپ میری دعوت قبول فرمائیں، آپ محلے میں تشریف لائے ہوئے ہیں تو میرے گھر میں تشریف لائیں۔ حضور تشریف لے آئے ہیں، دعوت آپ نے قبول فرمائی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، اسے تیار کیا ہے، حضور کے سامنے رکھ دیا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ یہ ایک عظیم الگ پہلو ہے کہ وہ گھر کتنا خوش نصیب ہے، یا وہ دسترخوان کتنا عظیم ہے جس کے اوپر امام الانبیاء تشریف فرما ہے۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں جس دعوت کے اوپر، جب کھانا سامنے رکھا گیا گوشت کا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے وجہ پوچھی، جناب سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے وجہ پوچھی کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، آنسو کیسے ہیں؟ فرمایا میں گوشت کو دیکھ کے رو رہا ہوں، میری بیٹی سیدہ فاطمہ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ جو ہماری بیٹیاں کے شکایات کرتی ہیں نا، جو صبر والی عورت نہیں، تو کیا گھر میں کھانا نہیں تو سیدہ پاک نے شکایت کی ہے مولا علی کی، یا گھر کو چھوڑ کے آ گئی ہیں؟ میں جو موجود ہے اسی پہ گزارا کیا، کبھی جو ہے وہ شکایت نہیں کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے کچھ گوشت اور کچھ روٹیاں سیدہ پاک کی طرف بھیجی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کیا سکھایا ہے؟ صبر سکھایا ہے۔ کتنی صابرہ ہیں سیدہ پاک۔ یہ جو ہم ہزارہ نعمتیں ہماری بیٹیوں کو حاصل ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ گلے شکوے ان کے ختم نہیں ہو پاتے، تو کبھی حضرت سیدہ پاک نے جو ہے گلہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ یہ ایک پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سیدہ پاک کی وفا شعاری حضور کے ساتھ بھی اور اپنے خاوند جناب سیدنا مولا علی کے ساتھ بھی، کہ کبھی گھر کا شکوہ نہیں کیا، گھر کا گلہ نہیں کیا۔ جو گھر میں میسر تھا گھر کے کام بھی کیے ہیں، اگر گھر میں فاقے ہیں تو صبر کیا ہے۔